وہ صحابہ میں خطاب کر رہے تھے, وہ کسی اور میں نہیں. تو آپ نے یہ جو بات گول مول کر دی ہے نا کہ انہوں نے وہ بہن نہیں, آپ نے کبھی گھر میں جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ کبھی کسی شادی بات سن لے نا, بات ابھی میں نے آپ کے بارے میں بولا ہوں, او بھائی بولا ہوں میں. یہ آپ غیر عورت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے, اور وہ بھی اس لیے کہا ہے کہ وہ بیوی کہتے تو قتل کر دیے جاتے. اپنی بیوی کو, حقیقی بیوی کو کہا, اور پھر اس بادشاہ کے پاس بھیج دیا جو اسے وہ برا کام کرنا چاہتا ہے, اور خود مسلح ڈال لیا. یہ اس کا پورا جواب دیں نا کہ خود مسلح ڈال لیا. وہ تو اللہ نے ان کی حفاظت کی نا, وہ کوئی بات نہیں. آپ میری بات سن لیں, پہلے سوال سن لیں. تقیہ وہ ہے کہ امام نے فرض کرے ایک متواتر حدیث ہے نا, اس کے مقابلے میں کوئی شاذ قول آئے گا نا تو یہ ہم کہیں گے اس کو ہم محمول بر تقیہ کریں گے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ تقیہ کہ اللہ نے اجازت دی. آپ کے مذہب میں تو یہ ہے نہیں. آپ تو کہتے ہیں جس نے جھوٹ بولا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو ذرا سرکار ادھر کریں. ویسے بھی آپ رسول اللہ پر بھی کر دیتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام پر بھی کریں. تقیہ کیا ہی نہیں انہوں نے. ذرا بسم اللہ کریں نا, آپ کے مذہب میں تو جھوٹ ہے ہی نہیں. کیوں کروں تقیہ کیا ہی نہیں انہوں نے. تقیہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں تقیہ کی تو اللہ نے تقیہ نہیں کیا, جھوٹ بولا نا. میری باری ہے, سنیں نا میری باری ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, میں نے سب سے پہلا نقطہ بتایا تھا کہ سیدنا علی نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا, اور علی نہیں نام پھر صحیح لیں. کاظمی صاحب جی, آپ کے پہلے امام نا, آپ کے پہلے امام نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ کے رسول نے مدعے کو حرام قرار دے دیا تھا, اور ہماری بنیادی بحث یہ تھی کہ تقیہ میں جھوٹ بولنا ہوتا ہے. آپ کے امام نے جھوٹ بولا اللہ کے رسول کے بارے میں. یہ کہاں پہ امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں لکھا ہے؟ جی چلنے دینا مجھے آگے, ٹھیک ہے. نہیں بتائیں کہاں پہ لکھا ہے ذرا. امام علی ابن ابی طالب کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کے پہلے امام ہے, سیدنا علی کا قول ہے. اوکے, کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کی کتاب میں لکھے نا. کون سی میں؟ ارے میں بھی نکال کے دیتا, اب میں وہ دکھاؤں آپ کو. پالتو کے دیکھا گوشت نکالیں جی, مطلب کی روایت نکالیں جی, ٹھیک ہے. کمر آپ کے پاس ہے میرے خیال میں. مجھے کتاب بتا دے, میں خود نکال. جی میرے خیال میں یہ اس میں ہے, الاستبصار میں ہے یا تہذیب الاحکام میں ہے, ٹھیک ہے. پالتو یہ دکھائیں ذرا. ملا یاسر الفقی میں ہوگی, ٹھیک ہے. ملا یاسر الفقی میں دکھا دیں. ابھی نکال لیتے ہیں, میں بات کروں. مجھے پتہ ہے. اچھا, اگر یہ ثابت ہو گئی کہ آپ کے پہلے امام کا قول ہے, کیوں یہ قول ہمارے پاس بھی موجود ہے نا, دونوں طرف موجود ہے, تو پھر تو آپ مانیں گے نا اس بات کو کہ تقیہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا بھی تقیہ ہی شمار ہوتا ہے. آپ زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, کیا سیدنا علی نے اللہ کے رسول پہ یہ جھوٹ نہیں باندھا؟ پھر نہیں باندھا تو ثابت ہوا تقیہ میں آپ کا امام اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ باندھا. ڈاکٹر صاحب, اگر اس کی سند جو ہے نا وہ اہل سنت سے ہوئی نا, تو وہ کبھی کبھی ہمارے محدثین عامیوں کی روایت بھی لکھتے ہیں. یاسر الفقی میں آپ کے سیدنا علی کا قول. اوکے, ملا یاسر الفقی ہے, لیکن اس میں کبھی کبھی عامی کی روایت بھی ہوتی ہے. کاظمی صاحب کوئی بات نہیں, نہ کیا کرو. ملا یاسر الفقی کی ساری روایات پہ شیخ صدوق کا حکم لگا ہوا ہے. شیخ صدوق کا حکم لگا ہوا, تو اگر انہوں نے عامی کی روایت لکھی ہے تو اس میں کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا, ایسے ہوا میں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا. آگے چلتے ہیں. حقیقت چیز کو بیان کیا, وہ جو نہیں ہے اس کو بیان کیا. یہ آپ کا اپنا خود کا ایک ذہن کا ہے, ورنہ اس کی قرآن میں اجازت ہے, آپ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. سنیں میں آپ کے سامنے دوسری روایت رکھ دیتا ہوں. اچھا, آپ نے اتنے سوال کر لیے سرکار, میرا بھی ایک سوال. نہیں, آپ نے مجھ سے 5 سوال کر لیے, ایک سوال میرا بھی سوال ہے نا. نہیں سوال کیا, یہ کیا کیا, یہ نہیں, ہمارا بھی ایک سوال سن لیں. میں نے ایک روایت مثال کے طور پہ پیش کی کہ جس میں آپ کے میرا ایک سوال میرا بھی سن لو, اس کا جواب. کاظمی صاحب, میری بات مجھے کمپلیٹ ہونا ہے. اس کا ڈاکٹر صاحب کوئی فائدہ نہیں, میرا ایک سوال سن لو. اس کا بھائی آپ لوگ ڈرتے کیوں؟ اگر آپ لوگ سچے ہو نا
तो एक सवाल अच्छा, सुन लो, मैं सवाल भी आपकी तरह उलझाने के लिए भी नहीं करूंगा। काज़मी साहब ये तो कोई सीधा तरीका सा नहीं है यार, मैंने असूल हदीस पे सवाल किया नहीं। ओए आपने आधा घंटा तकरीर की है ना, मुझसे 4 सवाल पूछे मैंने। ओके, मैं ये देखो, मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि सहाबा जो है ना सारे, कोई फायदा नहीं है ये हदीस के, और भाई बात सुन लो, ये सारे हदीस के मामले में ना नबी पर झूठ नहीं बोल सकते। ये कुरान की एक आयत या रसूल अल्लाह का एक फरमान दिखा दें, ठीक हो, अभी आपका इल्म हदीस पता चल जाता। जी जी, सुने मेरी बात सुने। देखिए, मैंने आपसे जो बुनियादी सवाल आपके असूल हदीस पे किया था वो क्या था, कोई भी रावी सच्चा कैसे होता है, जबकि उसको तकिया करने की इजाजत है। फिर मैंने मिसालें बता दी कि आपके इमाम खुद तकिया करते थे, यानी खिलाफ शरीयत बात आपने खुद बता दिया। आपने खुद सबके सामने इकरार किया कि ईमान को छुपाना कुफर को ज़ाहिर करना, इसका मुराद ये है कि आप, मेरा सवाल ये है जो आप तक काज़मी साहब सुन लो ना यार, जो गाली कर रहे हैं बार बार, और मेरे सवाल का जवाब दो डॉक्टर साहब। काज़मी साहब आप बात नहीं ना कर, एक बात को 40 बार करने से झूठ सच हो जाता है, इसलिए कि आप बुनियादी मुद्दे से ही निकल गए हो, ठीक। और मैं निकल मैंने कहा था, मैंने कहा तकिया ये है कि एक इमाम का मुतवातर कौल है ना, उसके मुकाबले में ये शाज अगर कोई बात आएगी तो हम कहेंगे ये इमाम ने, इसको हम महमूद पर तकिया करेंगे। इससे सीधा और क्या जवाब दूं। मैंने कहा आपने ये जो कहा है ना कि 1,24,000 जो आपके पैगंबर हैं सहाबा, ये नबी पर झूठ नहीं बोल सकते, इसकी कुरान से एक दलील दें या रसूल अल्लाह के फरमान अपनी किताब से ही दे दें। काज़मी साहब मैं आपको आपकी किताब से दूंगा, आप तसल्ली रखें, सिर्फ मुझे मौका दें। ओके, कुरान से देनी है और रसूल अल्लाह के फरमान से कैसा भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं देता हूँ। ओके, लेकिन मेरा जो मौजू है ना वो है आपके इमाम, सॉरी आपके रिजाल में कोई भी रावी सच्चा कैसे होता है, यानी तौसीक जब उसकी होती है, ठीक है, जबकि उसको इजाजत है। आपने खुद सबके पहले कहा कि भाई ईमान को छुपाए कुफर को ज़ाहिर करे, तो आपके यहाँ अगर कोई रावी कुफर को बयान कर रहा है तब भी सिखाए, ठीक है। तो मेरी जो आपसे गुजारिश थी वो ये थी कि मैं सच्चा कैसे बनेगा, एक रावी को या तो डॉक्टर साहब आपका कोई स्क्रू ढीला है, समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ कि एक मैं फिर से आपको इसका जवाब दे दूं, उसको इजाजत है, फिर से आपको बता दूं भाई, आप एक ही बात को 40 बार करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जो मैं समझा ना डॉक्टर साहब, वो इस तरह है ना, काज़मी साहब कह रहे हैं कि वो झूठ, तकिया झूठ नहीं है बल्कि तकिया हकीकत में कुफर है, वो सब कुफर का क्या मतलब है, कुफर नहीं है, जिसकी अल्लाह ने इजाजत दी है ना वो कुफर कैसे है। बात सुने काज़ी, बात सुने, वो तो ज़ाहिरन तो कुफर कह रहा है ना, ज़ाहिरन तो कुफर कह रहा है ना। जी मैं कौन सा, मैं कोशिश करता हूँ आगे नहीं। डॉक्टर साहब पहले मेरे सवाल का जवाब देना, फर्ज करें ना, मेरी बात सुने। एक आदमी है ना, वो मुझे कह रहा है कि आपके पास जो करेंसी है जाली है। मैं कहता हूँ ओके चलो हमारी जाली है, असली कौन सी है, वो उसको दिखानी चाहिए ना कि ये असली है। मैं कह रहा हूँ आपका सारा असूल इस बात पे खड़ा है कि साबा कुल्लुहुम मदूल, ठीक है, सही है। इसकी ना कुरान से एक आयत पढ़ दें, ठीक हो, या रसूल अल्लाह का एक फरमान दिखा दें, जी जी, हम भी कह दें बड़ा आपका जी। सुनिए मेरी बात, ठीक है, ओके। किसी भी रावी की तौसीक के लिए कुरान की नस दरकार होती है क्या? एक रावी सच्चा है डॉक्टर साहब, मैंने क्या इधर उधर ना भागे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप क्या बात सुने ना, बात सुन लें, मैं तो बयान कर दूंगा। कुरान के नास को छोड़ दें, आपका जो असूल हदीस है ना वो पता क्या है। सवाल ही गलत किया, सवाल गलत नहीं किया। सुनो ना, देखो ना, ओके। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया हुमुल मुमिनून हक्का, जरा खोलिए भाई साहब, जरा आयत खोलिए, सूरह अल अनफाल की आयत नंबर, ये कुल्लुहुम मुमिनन हक्का होना चाहिए। काज़िम साहब सब्र करो, जिनकी हम बात करेंगे पहले उस पर बात करेंगे, फिर सबकी बात करेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम पे तो अल्लाह ने खुद कलाम किया ना, ठीक है, तो उनकी तो तौसीक अल्लाह कुरान में कर देगा। आपके लिए बहुत बड़ा मसला है, आपके अपने इमाम को दायरे तकिया करते थे, उनकी अपनी तौसीक साबित नहीं होनी, ठीक है जी। कमर साहब लगाइए रवायत, सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 74 लगाइए, ठीक है। दूसरी बात है कि फिर मैं आपको और रवायत दिखाऊंगा जहाँ पे आपके अपने इमाम ने इकरार किया कि सहाबा ने सच कहा। मैं आपको दिखाऊंगा, अल्लाह ने कहा है। काज़मी 20 मिनट होगा करो ना, ये झूठे हैं, नहीं कुरान दो बातें नहीं करता, काज़म हाँ लिखा है
काज़मी लिखा, साहब, बिल्कुल लिखा है जी, काज़मी बिल्कुल साहब। लिखा है जी। अच्छा दिखा देना ना, दिखा देना। अल्लाह इन्नहुम के रसूल- लकाज़िबून लिखा है। काज़मी साहबा के बारे में नहीं कहा, वो आप कह रहे हो। और आप साहबा के ऐसे बारे में होंगे, कहा है हमारे यहाँ से साहबा नहीं होते, ठीक है। बारह आगे चलते हैं, भाई। हम आपको वो बताएंगे जिनको हम पहली साहबा बात डॉक्टर साहब, मैंने वल्लाह बाखुदा आपसे नहीं किया, आज चलो आपसे पूछ लेता हूँ कहते हैं। चलो पूछो। कि आप सहाबी और मुनाफिक को कैसे अलग कर हाँ, लेते इस हैं? तरह कर लो ना, इस तरह कर लो ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। ये अच्छी बात है। हाँ, यानी हमारी एक ऐसी गुफ्तगू- तारीफ बता दो कि मुझे भी पता चल जाए ये मुनाफिक ना। है, ये सहाबी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगले लेवल पे चले गए हैं, ठीक हो गया। अब असूल हदीस से हम निकल गए हैं, आगे चले गए हैं कि सहाबी क्या असूल होता है, हदीस पे तो मुनाफिक है। मैं कहता हूँ अल्लाह कुछ की भी नहीं है। कसम, आप मार भी कुछ भी जाए नहीं ना, है इस आपके पे पास असूल एक हदीस, आयत आपका नहीं बिल्कुल- लेके आ सकते। आपका असूल हदीस बिल्कुल दबरदूस हो गया, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब आपके यहाँ आपके रावी को कहने जरूरत से है नहीं होगा। कि वो कुफर को बयान करे, पता नहीं सच्चा कैसे होता है, मुझे समझ नहीं आती, ठीक है जी। अब वो ये इजाजत नहीं है, तकिया की कंडीशन है। जब पैगंबर ऐसा कर सकते हैं, अल्लाह ठीक हो गया। अल्लाह के पैगंबर ऐसा कर कोई बात- सकते कोई हैं, बात। तो आम काज़मी साहब, आदमी ये क्यों बताइए- नहीं कर सकता? काज़मी साहब ये बताइए कि किसी भी रावी नो को नो नो कज़्ज़ाब नो, कैसे कहते हैं आप? जो मैंने सवाल किया ना, पहले उसका जवाब दो। कोई भी रावी आप यहाँ कज़्ज़ाब कब बनता है? नहीं, मैं हवाला निकाल रहा हूँ, आप उस इसना में ये बता दें। पहले कोई भी उसका रावी जवाब आपके दे यहाँ लो, कज़्ज़ाब फिर क्यों छोड़ कहलाता दो। है? जी जी, ये देखिए जी, ये आयत पढ़िए जी, ठीक है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम पूरी सहाबा आयत किराम लगाओ। में- काज़मी साहब मुझे बयान करने दो ना यार। अल्लाह पूरी आयत तबारक व तआला लगाएंगे ने, आपके, ये क्या अरे सुनो ना यार, सहाबा की अदालत सामने आ रही है ना, क्या हो गया? हम आपको सहाबा किराम की अदालत अपने मनहज पे, आप अपने मनहज पे कुरान से साबित करें, ठीक है जी। हमारा अहले सुन्नत का मनहज, इसीलिए मैंने आपसे आपके मनहज पे सवाल किया था। अपना आपको बयान करें, ठीक है जी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमात सहाबा के बारे में क्या फरमाया, ठीक? वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और खुदा की राह में जिहाद किया, और फिर जिन्होंने उनकी नुसरत की, यानी अंसार सहाबा, यही लोग तो सच्चे मोमिन हैं। हुमुल मुमिनूना हक्का। तो मेरे भाई, इससे बड़ी बुलंद तो सीख अगर आपको ज़ुरारा, अबू बसीर और अली बिन हकम और सालिम की मिल गई तो मुझे लाके दिखाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है मेरे भाई। तो ये होगी तौसीक हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा ओके, आपसे सवाल है, अभी मेरी बात आपके सुन यहाँ लें। किसी भी और रावी सुन लें, को सुन लें। कज़्ज़ाब कहा जाता है? जी और डॉक्टर साहब बात सुन लेना। जी सुनाए। जबरदस्त डॉक्टर ना साहब, तो सारे जज़ाकल्लाह। साहबा माजिर हैं, ना सारे साहबा अंसार हैं, और ना अच्छा, सारों ने महाजिरीन जहाद अंसार की किया। तौसीक तो होगी साबित, है ना? महाजिरीन भाई अंसार की उनमें तौसीक तो से होगी भी ना साबित? या ये आपका मतलब दावा पता क्या है? काज़मी साहब, कुल्लुहुम मदूल। मैं उधर आ रहा हूँ ना, मैं उधर आ रहा हूँ। आपने मैं उधर आ जाता डॉक्टर हूँ। साहब, एक-एक करके आपने करने आयत आते- पता आते कौन सी डॉक्टर दिखानी साहब, पेंसिल है? के कुल्लुहुम साथ मदूल वाली। काज़मी साहब, मैं जरा उधर आता हूँ सब्र ना, करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनकी तौसीक हम साबित ये होगी बात ना? मानते हैं कि उनमें बहुत से लोग सच्चे थे, लाज़मी- बहुत से झूठे थे। काज़मी, एक मिनट, ये कोई ना बोले काज़मी भाई। साहब, डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैंने आप- कहा है कि सारे साहबा तो ये ना कहा है कि महाजर है, ना मुहाजिरीन अंसार है। में से, कमर उनका सवाल मैं मुहाजिरीन में से समझ भी गया। और अंसार में से भी। वो खुदा कमर के में बंदे, सवाल वो समझ भी गया। आयत है, वो कमर, भी मैं है। सवाल समझ गया हूँ, मुझे बात कंप्लीट करने दें, ठीक है। हाँ, काज़मी साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मुहाजिरीन व अंसार की तौसीक साबित हो गई, लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं उनका कहा। सवाल ये है बाकी साहबा, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। अब काज़मी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने पेश किया है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, हमारे अकीदे के मुताबिक मुहाजिरीन व अंसार सहाबा इकराम की इससे बड़ी तौसीक, ठीक, इतनी बड़ी जय्यत तो अल्लाह की ज़ात से हमने दी। हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ठीक। मुहाजिरीन
مہاجرین و انصار کی اس جماعت سے ہم نے آپ کو جنہوں نے کیا جہاد، جی جی ایسے اور سرکار آپ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کا ایک جہاد نہیں دکھا سکتے. کاظمی صاحب کیا بھونگی ماری ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے زندگی میں کسی کو چک بھی نہیں کاٹا. بھونگی ماری ہے آپ نے؟ بونگی نہیں ماری. کاظمی احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ بات سنو، آپ کا امام میں نا اما عائشہ راوی ہیں، وہ آپ کے بھی چوتھے خلیفہ ہیں. ہمیں اس کے تانے نہ دیں. لیٹا ہوا تھا، چپکا ہوا تھا، بھائی اللہ کے تو رسول کو پھر چھوڑ دیا، صحابہ کی عدالت جو کہاں اللہ کے ثابت رسول ہے؟ کو چھوڑ گیا. اوکے، جو اللہ کا اگر رسول مولا علی علیہ السلام بھاگ گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، تو بات بس اب ختم. چلیں. اب آپ میں نے تو کہا نیچے جا کے ٹیپ ٹیپ کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی، جب بندہ اصول سے ہٹ جائے نا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اپنے اصول سے ہٹ گیا ہے، اب اس نے تان و تشنی کرنی ہے. جب آپ اصولی گفتگو نہ کرو اور پھر آپ تان و تشنی شروع کر دو، بات ختم ہو گئی. جب ہم نے عمومی طور پہ آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام، ٹھیک، ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے توثیق کر دی، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اب آپ کے پاس چونکہ بات کوئی نہیں بنی اور آپ نے اتنی بڑی بونگی ماری سیدنا صدیق اکبر کے خلاف کہ ناؤذ باللہ وہ کسی جہاد میں شامل نہیں تھے. فٹے منہ، ٹھیک ہے، فٹے منہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم ڈاکٹر شرم نہیں آتی، بے غیرت لوگ آپ لوگ. ٹھیک ہے جی، جب اصولی گفتگو میں آپ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہو اور آپ کے اپنے ہاں ہاتھ میں ہے. یہ پوری ہمارا کلپ بنے گا، لیکن آپ یہ قمر صاحب آپ نے مجھے دینا ہے یہ کلپ سارا، ٹھیک ہے. دیکھیں اصولی گفتگو کی، اور یہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں، یہ خنزیر سور کے بچے، ان کو شرم نہیں آتی ہے. ان کے سامنے اللہ کا بیان بھی کافی نہیں ہے. ادھر زرارہ کو لانتیں کی ہیں امام نے، لانتیں کی ہیں، اس کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. اندازہ کریں آپ، عدالت صحابہ پہ سوال ہے، تکلیف ہے، مروڑ اٹھ رہے ہیں. اپنے گھر کی فکر کرو. تمہارے اپنے اماموں کی عدالت ثابت نہیں ہے. اور میرا تمام شیعہ سے، کاظمی آپ اور جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے جگادری ہیں، تمام کو میرا چیلنج ہے آج، کوئی ایک علامہ میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کسی راوی کی نہیں، اللہ کی قسم اپنے اماموں کی عدالت میرے سامنے ثابت کرو. تمہارے امام ہی عادل نہیں ہیں، آپ کے امام ہی سچے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ بولتے تھے، اللہ کی شریعت میں جھوٹ بولتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے، کفریات بکتے تھے. میں کہتا ہوں آپ کے اپنے امام میرے سامنے نہ ایمان والے ثابت ہوں گے، نہ ان کی کوئی عدالت ثابت ہوگی. او بھائی، راویوں کی بات بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے، راویوں کی بات بہت بعد میں آتی ہے. جب اس نے خود سب کے سامنے بیان کیا، آپ سب نے سنا ہے کہ تقیہ یہ ہے کہ کفر کو ظاہر کیا جائے. اور جب ایک راوی کفر کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، کافر ظاہر ہوا ہے، کفریات بیان کر رہا ہے، کفری عقیدے بیان کر رہا ہے، او بھائی صاحب سچا پھر بھی ہو گیا. اور یہ کون اس دنیا میں سچا ہے جو ظاہراً کفر پہ کفر کیا جا رہا ہے؟ مجھے آپ بتاؤ. کوئی بھی محدث جب کسی راوی کو کہتا ہے ثقہ اور وہ کفر بھی ظاہر کر رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ شیعہ کا پورا اصول حدیث اس کو مروڑو، اس کی بتی بناؤ اور ان سارے علاموں کو دے دو. جی بھائی آپ کے حوالے. بالکل بھائی صاحب، میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کی بات غور سے سنا. یہ جو اکثر بونگیاں مارتے ہیں نا کہ اکثر آ کر جنگ احد کے حوالے سے یہ وہ، ان کی خود کی میں نے ایک کتاب کھولی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا ذکر ہے، اور دوسری کتابوں کھولو اس میں 4 کا ذکر ہے. یعنی ان کی خود کی من گھڑت باتیں اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کے خلاف. یہ ہے میرے سامنے شیعہ کا کتاب ہے کشف الغمہ،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 میں یہ جنگ احد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یوم احد میں لکھتے ہیں وَاصْبِرْ مَعَهُ 14 رَجُلًا 7 من المہاجرین و 7 من الانصار. یہ شیعہ کا کشف الغمہ بہترین کتاب ہے ان کے نزدیک. لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 اشخاص ثابت قدم رہے. ان میں سے 7 مہاجرین تھے، ان میں سے 7 انصار تھے. بھی مہاجرین میں سے کون تھے یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. سب سے پہلا جس کا نام لے آتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. لکھتے ہیں وَسَبْعَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ابا بکر وعبد الرحمن بن عوف وعلی بن ابی طالب وسعد بن ابی وقاص وطلحہ بن ابی عبید اللہ وابو عبیدہ بن الجراح. یہ 7 شخصوں کا نام لے رہے ہیں کہ یہ 7 شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر تک ثابت قدم رہے. اور ان کی کتاب بیار الانوار میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ یہ 7 شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد کے دوران آخر تک ثابت قدم رہے. اور اسی طرح ہماری کتاب بخاری میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب ابو سفیان پہاڑی پر سے گزرے آئے 40 اور 43 ہے 40 اور 43 آخری بات 40 اور 43 ہے. جب ابو سفیان پہاڑی پر سے آواز دی کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ جنگ کی آخر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے. پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کی بھی ممانعت فرمایا کہ جواب کوئی نہ دے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں 40-43 ہے کہ کیا تمہارے درمیان ابن خطاب موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد وہ کہنے لگے، کسی نے جب جواب نہیں دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے. یعنی اس بات سے ثابت ہے کہ رسول کے ساتھ ہیں. شیعہ کتاب سے بھی ادھر سے بھی آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے. اس کی اسلام سے قبل کی بات ہے. ابو سفیان نے کہا حبل ایک بت بلند رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا رسول نے کہا جواب دو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ سب سے بلند بزرگ و برتر ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 2 کتاب اور تیسرا یہ بخاری، تو پھر آپ یہ کن ذاکروں کے پیچھے چلتے ہو؟ نیٹ کا زمانہ ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. بالکل زبردست فرمایا آپ نے. اچھا جی، ایک ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فنکار 2.0 یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں. یار یہ ایک سیٹ خالی ہے لیکن یہ اوپر نہیں آ سکتا کوئی بندہ، اس کے باوجود پتہ نہیں کیا شاہزیم معصوم آپ ایک منٹ میں شاہزیم معصوم آپ پیچھے نہ جائیں، لہذا آپ کو اتار دیا. کوئی سوال ہوا تو آپ آ جائیے گا. یہ جی فنکار آپ نے سوال کرنا ہے کوئی؟ جی فنکار آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ یہ موجود ہے فنکار. جی وعلیکم السلام. کاپی فنکار سوال کرو نا یار. میرا ایک سوال ہے. ہاں جی. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کے جو 12 امام ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اور صحابہ جو ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے وہ صحابہ ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. میں بتا دیتا ہوں. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیعہ کے جو 12 امام ہیں نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. نہیں بھائی اس طرح نہیں ہے. مطلب کہ روایتیں جو لے رہے ہیں نا امام جعفر سے ہیں، امام باقر و امام جعفر. اور جو 3 تھے وہ تو صحابہ تھے نا جن کو یہ کہتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے ان کی طرف پروفات ہی منسوخ کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. ایک حضرت علی اور حضرت حسن حضرت حسین، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نا.
لیکن روایتیں جو ہے وہ دیکھیں ہماری کتب میں دیکھ لے اور ان کی کتب میں دیکھ لے، ان کی کتب میں امام جعفر پڑھ لے اور ہماری کتب میں امام جعفر پڑھ لے، امام بخاری نے امام جعفر سے روایت لی ہوئی ہے، وہ والی حدیث اٹھائے اور رسول کافی کی حدیث اٹھائے تو زمین آسمان کا فرق نکلے گا، نہ میل ملاؤ نہ کوئی چیز، بلکہ ان سے روایت ہے ان کی کتب سے۔ میں نے اس دن اتنی روایتیں ایک شیعہ کو دکھائی، میں نے بولا وہ ان سے روایت کر رہا ہے کہ خود سامنے وہ کس طرح بیان کر سکتا ہے امام جعفر کہ میں نے سنا، کس سے سنا؟ ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا؟ ایک بندہ کتنے سو سال بعد کتنی صدی بعد، مطلب کہ کم سے کم 60-70 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ کس طرح ہو گیا بھائی؟ ڈاکٹر صاحب میں نے اصول کافی کی روایتیں نکالی تھی، یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ تو بتائیں کہ امام جعفر کہتا ہے میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کس طرح؟ میں نے سنا فلاں صحابی سے، یہ کس طرح؟ یہ شیعہ کے ہاں نا یہ کہانی جو انہوں نے بنائی ہے نا کہ جو بھی امام کہتا ہے وہ اللہ کے رسول کے قول برابر ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ظاہر ایسا نہیں ہے۔ تو ایک دو روایتیں ایسی انہوں نے بنا لی ہیں جہاں پہ ان کا امام کہتا ہے کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ ہم نے اپنے باپ سے سنا، اس نے اس کے باپ سے سنا، اس نے اس کے باپ سے سنا، چلتے چلتے رسول اللہ سے سنا۔ حالانکہ آپ کو ہزاروں روایتیں ملیں گی، وہ صرف ان کے اپنے امام کا قول ہے، اللہ کے رسول سے ایسی ہاں جھوٹ بولتے ہیں نا۔ تو شیعہ نے یہ ساری کہانیاں گڑھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اس میں ایک نقطہ بیان کروں۔ جب ڈاکٹر صاحب گدے سے روایتیں لی جا سکتی ہے اور گدھا اپنے باپ گدھا تو دادا گدھا اور پردادے گدھے سے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کر سکتے ہیں، تو پھر تو امام بھی 100 سال پہلے کی بات۔ ڈاکٹر صاحب سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 یہ پلیز کسی بھائی کو کہیں لگائیں ذرا، جنگ حنین کے بارے میں، اس کو ذرا اس کا ذرا تھوڑا سا مطالعہ کریں، اس کو ذرا یہاں پہ ذرا الیبوریٹ کریں ذرا، اللہ پاک وہاں پہ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ جی جی آپ بتائیں۔ وہ بھائی لگائیں ذرا، ہے کسی میرے پر لگانا ہے، مجھے نہیں آتا آیت کو، تو کسی بھائی کے مجھے سنیں نا آیات مجھے پتہ ہے، سنیں نا آیات مجھے پتہ ہے، اپنا سوال بتائیے، سوال کیا آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے ایمان کا اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہے وہاں پہ جنگ حنین میں جنہوں نے شرکت کی، ایسا ہی تو اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین میں موجود تھے۔ بالکل یہ جو پلمبری وغیرہ آتے ہیں ان کے لیے یہ آیت جو ہے قرآن پاک کے اندر سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ جی جی لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت بڑی بشارتیں ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے کی جس کو بھی توفیق ملی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کے مطابق، اگر ان آیات کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی، آپ نے درست فرمایا۔ اور وہاں پہ سیدنا ابو سفیان کو 100 اونٹ غنیمت کی اللہ کے رسول نے دیے ہیں، 100 اونٹ، سیدنا ابو سفیان بھی موجود تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے صحیح فرمایا۔ اب مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ بیچارے بغض میں مبتلا ہیں۔ بغض جو ہے نا ایک بڑی گندی بیماری ہے، وہ آپ کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتی ہے، ٹھیک۔ ہم اصولی گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہم سے بغضیہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اصول پہ بات نہیں کر سکتے نا، لیکن کم از کم عوام تو دیکھ رہی ہے نا، اور ہمارا مقصد ہے عوام دیکھے، ان کے سارے چونچلے، ان کی مکاریاں ساری عوام دیکھے، بس یہ ہمارا مقصد ہے۔ حضرت ابو سفیان ڈاکٹر صاحب آپ کی غزوہ حنین میں ایک آنکھ بھی شہید ہوئی، ایک آنکھ میں تیر لگا تھا۔ جی میرے بالکل، ایک ادھر ہوئی تو ایک جنگ یرموک میں ہوئی تھی ان کی۔ جی جی یرموک میں سیدنا ابو سفیان، آپ کو میں اگر یرموک کی اگر پورا وہ پڑھے نا جو تفصیلات ہیں اس کی، جو مسلمانوں کا لشکر تھا نا صحابہ و تابعین کا، اس کی ایک طرف کی کمانڈ ابو سفیان والے ابو سفیان کے پاس تھی، اس کی کمانڈ تھی ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید بن ابو سفیان اور معاویہ بن ابو سفیان، اور پیچھے ہندہ علیہ السلام بھی کھڑی تھی۔ آپ تفصیل پڑھیں، ہندہ علیہ السلام آپ کو واریر بندی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ جب قدم اکھڑتے تھے نا رومنس کے سامنے تو پیچھے سے عورتیں لڑنے آتی تھی، سیدہ ہندہ کا آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
وہ نہیں, وہ اس طرح کی بندی تھی, یہ نہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں شہنشاہوں کی طرح, نہیں, میدان جنگ میں نکلنے والی خاتون تھی وہ, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں, کوئی بھی ڈاکومنٹری دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گی. تو یہ کمانڈر لوگ تھے, یہ لڑنے والے لوگ تھے, ٹھیک ہے میرے بھائی. تو رومنز سپر پاور کو شکست دینے والے لشکر میں یہ صف اول کے کمانڈر لوگ تھے, دیکھیں نا, ہاں, اس وقت کی سپر پاور ہے وہ. ڈاکٹر صاحب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی, ان کا بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے منہ پہ کپڑا پیٹا ہوا تھا نا, نقاب کیا ہوا تھا, تو وہ پورے لشکر کو چیر کے نکل گئی تھی وہ. تو انہوں نے کہا یہ کون خاتون ہے؟ تو جب وہ دیکھا تو حضرت خالد بن, وہ رہ گئی تھی نا حضرت خالد بن ولید, وہ ٹوپی پہنا کرتے تھے سر پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, تو وہ دینے آئی تھے ان کو. تو ان کا مجھے دکھائیں, ایک بھی امام کا اس طرح کا دکھائیں, مطلب کہ جس طرح انہوں نے اماموں کی طرف, کیونکہ بزدل, کمزور, چھپنے والے, چھپانے والے, جھوٹ بولنے والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی جو ہے نا, یہ جنگ میں ہی رہی ہے, پوری فیملی, یہ واپس گھر نہیں آئے. ان کی پوری ہسٹری جو ہے یرموک کی ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو سارا خاندان وہی تھا, انہوں نے ساری عمر جنگی لڑی ہے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے بہت جہاد کیا ہے. یان بھائی 60 صحابہ کے ساتھ 60,000 لشکر کو شکست دینے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صبح سے لے کے شام تک جنگ ہوئی اور 10 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یرموک میں بس. اور آگے 5,000 کا ملیا میٹ بنا کے رکھ دیا. 5,000 تو مر گئے تھے آگے سے رومن والے, کیونکہ عربوں سے عربوں کا ٹکراؤ ہوا تھا نا اس جنگ میں, کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی عربوں سے عرب لڑیں گے. تو 5,000 تو ملیا میٹ جہنم واصل ہوئے, اور 10 صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے اس جنگ میں. تو دیکھے کہ اس جنگ میں کچھ قیدی بھی ہوئے نا صحابہ, کہ کچھ 5 کے قریب تھے جہاں کتنے. تو 60 کے ساتھ 60,000 کا لشکر کو شکست دینے والا حضرت خالد بن ولید آج بھی ان کو چبھتا ہے. اور جنگ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. ان کو سب سے بڑا دکھ یہ چیز کا کہ ان کے جو بڑے باوجداد تھے نا, ان کو کتے کی موت مارا صحابہ نے, کتے کی موت, کتے سے بھی بدتر موت وہ مرے ان کے ہاتھوں نا, ہر طرف سے, چاہے وہ رومیو ہو چاہے پرچیم ہو, دونوں کے دونوں کتے کی موت مرے ہیں ہمیشہ. جب صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, خنزیر سے بھی اور خنزیر کے آنے والی نسل سے بھی بدتر موت مرے ہیں وہ. ان کو چپ اس چیز کی ہے کہ بھئی صحابہ ان کو جو ہے نا رگڑا دے کے گئے, ایسا رگڑا دیا حضرت عمر نے اپنے دور میں, کہ ان کو آج بھی وہ رگڑا حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے دور میں جو ملا ہے نا, وہ آج بھی ان کو چبھتا ہے. کبھی یہ سبائی مذہب ہے اور کبھی یہ نصرانی مذہب ہے, یہ ان کا مذہب ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کاظمی کیا کہتے ہیں, تکیہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ تکیہ کفر ہے. کفر کو بیان کرنا. ہاں, اب آپ یہ دیکھیں, آپ کے سامنے کیا اس نے اپنے مذہب اصول حدیث کے مطابق کسی بھی راوی کے سچا ہونے کے لیے کوئی تسلی بخش کو جواب دیا؟ میں اپنا ایک کام کرتا ہوں, ذرا ان کے اصول حدیث کے مقابلے میں ذرا ہمارا اصول حدیث دیکھیں آپ, ٹھیک, اور پھر ذرا اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی راوی بدعت بھی کرے نا, ایسی بدعت جو مکفرہ ہو, اس سے روایت نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے میرے بھائی, ایسے ہی جس کی بدعت چھوٹی ہو نا, معمولی درجے کی ہو, تو اس کے مذہب کی تائید میں روایت قبول نہیں کی جاتی. اور جو خلاف شریعت بیان کرے, اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھے, اس کو کہا جاتا ہے کذاب راوی. ٹھیک, یعنی جو کفر کو بیان کرے, اللہ کے رسول سے نسبت دے دے, غلط نسبت دے, ٹھیک ہے, خلاف قرآن چیزوں کو بیان کرنے والا ہو. لیکن شیعہ کے ہاں یہ کام خود ان کے امام کرتے رہے ہیں, تو راوی پہ تو جرا ہی نہیں بنتی ہے. اہل سنت کے اصول کے مطابق 2 باتیں سنیے, کذاب کیا ہوتا ہے, متروک کیا ہوتا ہے. کوئی راوی جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھے وہ کذاب راوی ہے, یعنی اس نے بات گھڑی ہے, وہ دین کے اندر جھوٹ بولتا ہے. اور یہ کام شیعہ کے امام کرتے رہے. تو شیعہ کے امام جو شیعہ کے امام ہیں, اگر آپ ہمارے محدثین کے سامنے چڑھائیں گے نا,
تو وہ سارے کے سارے کذاب کہلائیں گے. ان سے ایک روایت کسی نے نہیں لینی ہے، پہلی بات. دوسری بات، وہ شخص جس سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ کے رسول پہ تو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن عام زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، ایسے راوی کو متروک کہا جاتا ہے. اس کی روایت بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کی روایت کو بھی متروک کہا جاتا ہے، حالانکہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے دین کو بیان کرنے میں یا حدیث کو بیان کرنے میں بھی جھوٹ بولا ہے، لیکن چونکہ عام زندگی میں جھوٹ بولتا پایا گیا ہے تو متروک کہلاتا ہے. شیعہ کے اپنے امام کذاب کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، متروک بھی نہیں ہے. وہ تو حدیثوں میں جھوٹ بولتے تھے. میں نے مثال دی آپ کے سامنے کہ ان کے ہاں روایت ہے کہ ان کے امام علی، پہلے امام جو ان کے ہیں، وہ اللہ کے رسول پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے متع کو حرام قرار دیا. ان کا شیخ توسی کہتا ہے یہ علی نے تقیہ کیا تھا، ان کے امام نے تقیہ کیا. یعنی امام وہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے متع کو حرام قرار دیا، یہ امام نے جھوٹ بولا ہے. یہ تقیہ کر رہے تھے وہ، اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا راوی ہمارے یہاں اگر کوئی ہو، ہم اس کو تقیہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کذاب ہے، اس سے ہم کوئی روایت نہیں لیں گے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہا ہے. شیعہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ امام کی سنت ہے، بول دیا کرو کبھی کبھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولو. اس نے کہا نا کفر کر دو، مسئلہ کوئی نہیں. کافر کفر کو ظاہر کر دو، مسئلہ کوئی نہیں. بھائی صاحب اگر اللہ کے رسول پہ کوئی بندہ جھوٹ بھی بولے مسئلہ نہیں. کفری عقیدے بیان کرو، شرکی عقیدے بیان کرو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور تمہارا راوی سچا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہو رہا، کو جائیے کہ سچا ثابت ہو. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا نا اس مقدمے میں شیعہ کا سارا حدیث کا علم گٹر میں ڈال دو اور اوپر ڈھکن دے کے بیٹھ جاؤ، انہی کو بٹھا دو اوپر. کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی. اور شروع میں آپ نے دیکھا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ راوی کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو روایت ہے وہ قرآن کی موافقت میں ہے کہ مخالفت میں. میں نے کہا پھر راویوں کے اوپر کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی اگر راوی کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو دیکھا پھر آپ نے بیچارہ بے عزت ہو کے واپس آیا راوی کے اوپر. یعنی پہلے اس نے راویوں سے فرار اختیار کی. جب اس کو پکڑا میں نے کہ اگر سند دیکھنی ہی نہیں ہے، راوی بھی نہیں دیکھنا بلکہ اس کے متن کو قرآن پہ پرکھنا ہے، تو پھر راوی کس بات کی؟ اتنی بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھی ہیں راویوں کے اوپر؟ پھر کیا کہتا ہے؟ نہیں کسی موقع پہ دیکھا بھی جاتا ہے. اگین اور فٹے منہ. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی شیعہ سے بیٹھ کے اصولی گفتگو کرو گے تو یہ والی حرکتیں وہ کرے گا میرے بھائیو. ڈاکٹر صاحب اس کو کون سے قرآن پہ پرکھنا ہے؟ جو 12ویں امام کے پاس غار کے اندر ہے اس قرآن پہ پرکھنا ہے یا ہمارے والے قرآن پہ پرکھنا ہے؟ یہ بھی تو پوچھیں. یہ اس سے اگلا سوال بالکل صحیح کہا آپ کہ اگر زور لگا رہے ہو قرآن پہ پرکھنا ہے، قرآن کون سے والے پہ پرکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ امام سے دکھاؤ نا کہ امام نے کہا تھا کہ اس والے قرآن سے پرکھنا ہے کہ جو قرآن امام کے نزدیک اصلی نہیں ہے. اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کیا پرکھ. اچھا دوسری سوال یہ ہے اور کون پرکھے گا؟ کس کی مجال ہے کہ امام کے قول کو قرآن پہ پرکھ کے خود سے حکم لگائے، خود سے حکم لگائے؟ یعنی کیا غیر معصوم کو یہ اختیار ہے کہ معصوم کے قول پہ حکم لگائے کہ وہ خلاف قرآن ہے؟ جبکہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا مفہوم صرف امام جانتا ہے. قرآن کا اصل مفہوم امام جانتا ہے، قرآن کی تفسیر امام جانتا ہے، تعویل امام جانتا ہے. امام تعویل کرے گا، امام تفسیر کرے گا، تو پھر غیر معصوم کی کیا جرت کہ امام کے قول کو اپنے تئیں یہ فیصلہ کر کے کہ یہ خلاف قرآن ہے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دے؟ کیوں بھائی؟ تم کون ہوتے ہو غیر معصوم؟ کیونکہ غیر معصوم خطا کار ہے. ہاں اگر امام کے کسی حکم کو کوئی دوسرا امام کہے جو معصوم ہو کہ یہ خلاف قرآن ہے، یہ ان کا قول نہیں ہے، تو بات بنتی ہے. اور تمہارے علامے بتائیں گے، تمہارے ذاکر بتائیں گے کہ امام کا کون سا قول خلاف قرآن ہے، کون سا وافقی قرآن ہے. تمہارے یہاں تو معصوم سے یہ حکم لیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ بھی معصوم کے اوپر غیر معصوم کا حکم. یعنی آپ یہ تضادات چیک کریں. انہوں نے کہا کون سا قرآن؟
اور آگے دیکھیے وہ جو بھی قرآن ہے یہ غیر معصوم کی جرت کیسے ہوگی کہ معصوم کے قول کو پرکھے اور قرآن پہ حکم لگائے. مثال کے طور پہ فرض کریں جعفر کا قول ہے, کسی بھی آیت کی تشریح کیا اس نے, کوئی شیعہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ خلاف قرآن ہے, ہم نہیں مانتے. اور تیری جرت, تو قرآن بہتر جانتا ہے یا جعفر جانتے ہیں؟ تیرا تو عقیدہ ہی یہ نہیں ہے, تو کیسے کہے گا؟ اور تھوڑا آگے چلتے ہیں, اگر تم ہی لوگوں نے قرآن کو پرکھنا ہے ہاں تو پھر سارا کچھ پرکھو نا. اپنے متے کو جو تم مان کے بیٹھے ہو قرآن پہ پرکھو, اپنے تقیے کو جو تم مان کے بیٹھے ہو قرآن پہ پرکھو, اپنے کلمے کو قرآن پہ پرکھو, اپنے 12 اماموں کو قرآن پہ پرکھو, اپنے ذرا ایمان کو تو قرآن پہ پرکھو. اور تمہارا بچے گا کیا؟ تمہارے پاس تو ککھ نہیں بچنا, ملا جی کے ٹے, کچھ بھی نہیں بچے گا, بس کپورے بچیں گے, کپورے, دین نہیں بچے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بندہ آیا ہے بڑے عرصے بعد ہم کو ٹک ٹاک پہ چھوڑ کے خود غائب ہونے والا, یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. بھائی کان کرو جی, ہمیں ٹک ٹاک پہ یہاں پہ لا کے خود غائب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. یہ ہے وہ شخصیات جنہوں نے ہمیں ٹک ٹاک پہ لا کے خود غائب ہو گئی ہیں. ان سب سے سب حضرات سے بچنے, سب حضرات سے بچنے. ہمیں کیا کیا, ٹک ٹاک پہ بٹھا دیا, ہم پورا دن رات ہم ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں اور یہ بھائی صاحب غائب ہو گئے. نہیں قمر عباس بھائی, وہ